الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق اللہ العظیم۔ تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل، تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے۔ محترم دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے عنوان پر گفتگو کرنی ہے کہ جس کے نتیجے میں اگر وہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو شاید بہت سارے ہمارے ذہنوں کے اندر اٹھنے والے سوالات کے جوابات ہمیں مل جائیں گے۔ ہم آج اللہ کی سنت کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اللہ کی سنت انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے میں کیا رہی ہے۔ ہمیں نبیوں کی سنت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں بہت ساری باتیں الحمدللہ معلوم ہیں، لیکن ان نبیوں کو بھیجنے میں، رسولوں کو مبعوث کرنے میں اللہ جل شانہ کی کیا سنت رہی ہے، اس کو آج ہم سمجھتے ہیں۔ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی تو کام کرنے والے افراد اور دنیا کے اندر مختلف طریقے سے دینی کام کو انجام دینے والی جماعتیں، تنظیمیں اور تحریکیں اپنا اپنا جائزہ لے اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اس کا موازنہ کرے اور پھر اپنے کام کے اندر آگے بڑھے۔ جب بات سمجھ آ جائے گی تو آپس کے اختلافات رفع دفع ہو جائیں گے، بات سمجھ آ جائے گی قرآن سے، بات سمجھ آ جائے گی احادیث نبویہ سے، بات سمجھ آ جائے گی آثار صحابہ سے، تو بہت سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے اور آپس کے اندر جو توڑ کی ایک شکل بن پڑی ہے وہ جوڑ میں انشاءاللہ بدل جائے گی۔ تو آئیے آج جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے وقت اللہ جل شانہ کی سنت کیا رہی ہے، اللہ کا کیا طریقہ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ اب آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون اور فرعون کے ہمراہیوں کے پاس اور ان کے ارد گرد اتنے سارے جادوگر تھے جس کو قرآن نے کھول کر بیان کیا ہے۔ وہ پورا معاشرہ، وہ پورا ماحول جادوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی لاٹھیوں کو اور اپنی رسیوں کو پھینکتے تھے تو لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ خیالات اور یہ تصورات آتے تھے کہ گویا یہ سانپ ہے، دوڑتے ہوئے سانپ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَحِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا بہت زیادہ چرچا تھا، ہر گھر میں جادوگر پایا جاتا تھا۔ اب اللہ جل شانہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ ادھر فرعون ظالم ہے، اللہ نے اپنا نبی جلالی بھیجا اور معجزہ یہ دیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکتے تھے تو بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا، سانپ بن جاتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو جواباً عرض کیا قال ہی عصائی،
اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری قال القیہا یا موسیٰ فالقاها فاذا ہی حیۃ تسعی قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ جل شانہ نے گفتگو کی اور پھر فرمایا کہ اس لاٹھی کو زمین پر پھینکو۔ جیسے ہی زمین پر اس لاٹھی کو پھینکا، معجزہ یہ ہوا کہ وہ لاٹھی اژدہے کے اندر تبدیل ہو گئی، ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توحید کے لیے بھیجا۔ بنو اسرائیل کو جو ظلم و ستم کے اندر پیسی جا رہی تھی، ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے، باہر نکالنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہاں بھیجا۔ اور جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی، فارسل معی بنی اسرائیل، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ کر دے۔ تو اللہ جل شانہ نے باطل جس شکل میں کام کر رہا تھا انہی کے انداز میں جواب دیا۔ گویا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ باطل نے جب بھی جس انداز سے گفتگو کی ہے، باطل جس انداز سے، جس راستے سے آیا ہے، اللہ جل شانہ کی سنت یہ رہی ہے، اللہ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اللہ نے انہی کے انداز میں، انہی کی زبان میں جواب دیا ہے۔ اب آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ طب یونانی بہت عروج پر تھی، ہر گھر کے اندر طبیب اور ڈاکٹر پایا جاتا تھا۔ ان کو اپنی ڈاکٹری پر بہت زیادہ غرور اور گھمنڈ تھا۔ وہ یہ کہ ہماری طرح کوئی بھی علاج نہیں کر سکتا، ہماری طرح کوئی بھی بیماری کی تشخیص نہیں کر سکتا، اور ہماری طرح بیماریوں کے لیے دوا، معالجہ اور جڑی بوٹی سے جو کچھ ہم تیار کرتے کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کو اپنی ذاتوں پر فخر اور گھمنڈ تھا۔ اللہ جل شانہ نے اپنا ایک نبی بھیجا، باپ کوئی نہیں۔ طب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میاں بیوی کا ملن ضروری ہے، لیکن یہاں اللہ جل شانہ نے باپ کو ہٹا دیا، اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے انجیل کے اندر انہیں بتایا، جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی ہے، کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر تعجب کرتے ہو، ارے ہم نے ان سے پہلے آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ ہماری قدرت کاملہ ہے۔ تو پہلا معجزہ یہ دیا، سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو یہ لوگ جن کو اپنے طب پر، یونانی طب پر ناز تھا، فخر تھا، گھمنڈ تھا، اب یہ لوگ دھیرے دھیرے نیچے آنے لگے۔ پھر اللہ جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے دیے جن بیماریوں کا علاج طب یونانی کے پاس نہیں تھا، اس کا علاج بطور معجزہ کی اللہ جل شانہ نے ظاہر فرمایا۔ طب یونانی کے پاس جس آدمی کے سر کے بال نہ اگتے ہو، نہ آتے ہو، گنجا ہو، ان کے پاس اس کا علاج نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ آپ کسی گنجے پر اللہ کا نام لے کر ہاتھ پھیرتے تھے، فوراً بال اگ آتے تھے۔ ایک دوسرا معجزہ یہ دیا کہ ان لوگوں کے پاس برس کے بیمار کا کوئی علاج نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لے کر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اور تیسرے نمبر پر موت کا تو کوئی علاج ہی نہیں تھا۔ ویسے موت کوئی بیماری نہیں ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن ان کے کہنے کے مطابق کہ موت کا علاج بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اور معجزہ دیا کہ وہ کسی مردے کے اوپر ہاتھ مارتے تھے یا ٹھوکر مارتے تھے اور کہتے تھے کم باذن اللہ، اللہ کا نام لے کر کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ فوراً زندہ ہو جاتا تھا۔ تو طب یونانی کے چاروں شانے چٹ ہو گئے، انہیں تسلیم کرنا پڑا کہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ جل شانہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے۔ تو ان کی ساری طب، سارے ہنر حق کے سامنے فیل ہو گئے۔ اب آئیے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں
ہر گھر کے اندر ہتھیاروں کو بنانا، خوص بنانا، ڈھال بنانا، اسی طرح جنگی بختر بنانا، ان کا ایک شور اور چرچا تھا، اور یہ ان کی کاریگری تھی۔ یہ لوگ اپنے گھروں کے اندر رہ کر اسی کا کاروبار کرتے تھے، لیکن یہ لوگ لوہے کو پگھلانے کے لیے اس کو آگ کے اندر تپاتے تھے، گرم کرتے تھے، اس کے بعد پھر اس کو کسی سانچے کے اندر ڈال کر پھر اس کو ایک خاص قسم کے شیپ کے اندر، تلوار ہے، تیر کمان ہے، خوص ہے، وہ بناتے تھے۔ بہت زیادہ ان کو بھی اپنی ہنر اور کاریگری پر فخر اور گھمنڈ تھا۔ اللہ جل شانہ نے اپنا نبی بھیجا حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور ان کے ہاتھ پر لوہے کو نرم کر دیا موم کی طرح۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے یعنی داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ اب داؤد علیہ السلام کو لوہے کو کوئی خاص شیپ دینے کے لیے، کوئی خاص طریقہ یا تلوار بنانے کے لیے کسی لوہے کو یا کسی چیز کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ اس کی نوبت آتی تھی، بلکہ اپنے ہاتھ سے جس طرح وہ چاہتے تھے وہ اس طرح وہ بن جاتی تھی۔ پھر انہوں نے داؤد علیہ السلام کو اپنا امیر بنایا، اپنا بادشاہ بنایا۔ تو باطل جس شکل سے، جس انداز سے گفتگو کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ اسی ماحول میں، انہی کے انداز میں جواب دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ باطل جب آتا ہے، حق جب آتا ہے، تو باطل چکنا چور ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے یہ معجزہ دیا کہ لوہے کو ان کے ہاتھ پر موم کر دیا، نرم کر دیا۔ اب آئیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، ان کے زمانے کے اندر قوم سبا بہت جنگجو اور طاقتور قوم تھی۔ یہ قوم بہت ہی خطرناک قوم تھی۔ بھاری بھرکم پتھر کو اٹھا کر اگر ایک دوسرے کو مار دیتے تب بھی سامنے والے آدمی کو یہ محسوس ہوتا جیسے آج کے زمانے میں چھوٹی کنکری مار دی ہو۔ ان کو اپنے طاقت پر، اپنے ہتھیاروں پر، اور اسی طرح اپنی اس زمانے کی جو ٹیکنالوجی تھی اس کے اوپر ان کو بہت زیادہ گھمنڈ تھا۔ اللہ جل شانہ نے اپنا نبی بھیجا، اور نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، ایسا نبی جن کی حکومت ہواؤں پر، پرندوں پر، چرند پر، انسانوں پر، جناتوں پر، بلکہ آپ کے تخت کے اوپر کئی ہزار لوگ بیٹھتے تھے، جنات اور انسان مل کر، اور وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جو اللہ نے معجزہ دیا تھا وہ ہوا میں اڑتا تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے قوم سبا کے مقابلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جب ہدہد وہ خط لے کر پہنچا تھا تو قوم سبا کی جو ملکہ تھی بلقیس، جس کا نام تفاسیر کے اندر آتا ہے، تو وہ بہت سمجھدار تھی۔ اس نے اپنے بڑے سرداروں سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں، جنگ کے لیے تیار ہیں، آپ اعلان فرمائیے۔ تو بلقیس سمجھدار تھی، اس نے سب سے پہلے اپنے کارکنان کو کچھ تحفے تحائف لے کر روانہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ لوگ اس طرح آ رہے ہیں، جناتوں کے پاس حکم فرما کر سونے چاندی کی سڑکیں بنوا دی اور اس کے اوپر جانور چھوڑ دیے، اور ان کے اوپر گندگی اور غلاظت ان جانوروں نے پیشاب کی شکل میں، اسی طرح پاخانے کی شکل میں کر دی۔ تو وہ سب اس کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے کہ یار یہاں کے راستے اتنے قیمتی ہے، ہمارے تحفے تحائف ان کے مقابلے میں کوئی بھی معنی نہیں رکھتے، ہیچ ہے۔ تو باطل بہت زیادہ دندنا رہا تھا۔ اللہ جل شانہ نے اپنا نبی بھیجا، طاقتور نبی بھیجا، بالآخر بلقیس کو اس کے سامنے جھکنا پڑا۔ تو باطل جس شکل میں، جس زمانے میں، جس زبان سے بات کرتا ہے، اللہ جل شانہ انہی کے انداز میں جواب دیتے ہیں۔ اللہ کی سنت رہی ہے۔ اب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
عرب کے ہر گھر کے اندر شعر و شاعری کا اور عربی زبان کا فصاحت و بلاغت کا ایک چرچا تھا، شور تھا، بلکہ عرب کی ننھی منی لڑکیاں، بچیاں ایسی شعر و شاعری اور ایسی گفتگو کرتی تھی کہ بڑے بڑے عربی دان آج بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان کو اپنی زبان پر فخر تھا، اور عرب اپنوں کو چھوڑ کر سب کو عجم کہتے تھے، یہ سب گونگے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنا نبی بھیجا، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ استاد کوئی نہیں، اس لیے لقب امی ہے، اور ہمارے نبی کے بارے میں جب بھی امی کہا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا، دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں۔ یہ بات اچھی طرح میں معلوم ہونی چاہیے۔ یا امی کا لفظ ان پڑھ نہیں ہے، بلکہ امی کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد نہیں، ورنہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے کہ اوتیت العلم من الاولین والآخرین، کہ مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا۔ یہاں تک کہ جنت میں آخری جانے والا جو آدمی ہے، جو شخص ہے، اس کے حالات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے گئے۔ تو اللہ جل شانہ نے نبی آخر الزمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ استاد کوئی نہیں، اور قرآن پاک کا ایک ایسا معجزہ دیا جو آج تک قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک وہ باقی رہے گا۔ اللہ جل شانہ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ سورت نازل فرمائی۔ اس کو خانہ کعبہ کے اوپر لٹکایا گیا، چونکہ عرب اور شعراء جاہلیت کے زمانے بھی اور اسلام لانے کے بعد، اسلام کے اندر بھی جب اسلام کا زمانہ آ گیا، نبی مبعوث ہو گئے، تو وہ اپنے مضمون کو، اپنے کلام کو کعبۃ اللہ پر لٹکاتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر عربوں کو بہت زیادہ چیلنج کیے کہ ایک سورت بنا کر پیش کر دو، نہیں کر سکتے۔ چھوٹی سی سورت بنا کر پیش کر دو، پھر اللہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا کہ ایک آیت ہی بنا کر پیش کر دو، انسان اور جنات سب مل کر۔ لیکن اس پر سب کو صاف سونگ گیا، کسی نے جرأت نہیں کی۔ تو باطل عربی زبان کے ذریعے دندنا رہا تھا، اللہ نے انہی کے انداز میں جواب دیا۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہے، یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے۔ محترم حضرات، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبیوں کو جس زمانے میں بھیجا ہے، ہر نبی کو انہی کی زبان کے اندر جہاں وہ مبعوث ہوئے، جس قبیلے میں، جس خاندان میں، جس بستی میں، انہی کی زبان میں بھیجا۔ اور اللہ جل شانہ نے ہر قبیلے میں، ہر خاندان میں، ہر قوم کے اندر نبیوں کو بھیجا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے اندر اللہ نے اپنا ہادی اور رہبر اور نمائندہ بھیجا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے، کسی کو شکایت کا یہ موقع نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی رہبر آیا ہی نہیں تھا۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ کا کوئی استاد نہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے آپ کو وہ علوم عطا فرمائے کہ آج بھی علماء اس پر لکھ رہے ہیں، محدثین لکھ رہے ہیں، مفسرین لکھ رہے ہیں، اپنے تو اپنے، غیر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوامع الکلم کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور اس کی تشریحات کے اندر اپنے قلم توڑ دیے، سیاہی ختم ہو گئی، لیکن آج تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوامع الکلمات، اس کے پر لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو قرآن کا تو کیا پوچھنا، آج تک قرآن کی تفاسیر ہزاروں کی تعداد میں لکھی جا رہی ہے، لاکھوں مضامین لکھے جا چکے ہیں، کئی پمفلیٹ اور صحف جو ہے اس کے بارے میں لکھے جا چکے ہیں۔ تو اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ باطل جس زبان میں، جس شکل میں کام کرتا تھا، اللہ نے انہی کے انداز میں جواب دیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ہم دین کی دعوت، دین کی محنت
اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں، دین کو پھیلانے میں ہم کیا طریقہ اپنا سکتے ہیں، وہ سمجھنے کی سخت ضرورت ہے۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب سے باہر نہیں گئے، آپ نے اپنے شاگردوں کو، اپنے صحابہ کو روانہ فرمایا۔ جب ضرورت پڑی، باہر سے خطوط آنے لگے، بیرون سے خطوط آنے لگے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان کو طلب کیا اور کہا کہ آپ عبرانی زبان سیکھ لو، سریانی زبان سیکھ لو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 دنوں کے اندر، ایک روایت کے مطابق 17 دنوں کے اندر اس زبان کو سیکھ لیا، اور عبرانی زبان کو 21 دنوں کے اندر سیکھ لیا۔ خیر، یہ دنوں کا معاملہ ہے، چاہے 17 ہو، چاہے 14 ہو، چاہے 21 ہو، یا اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ جب ضرورت محسوس ہوئی کہ دین کو پہنچانا ہے، اور شاہان عجم، چاہے شاہان فارس ہو، شاہان روم ہو، ان کی طرف مقوقس ہو، ہرقل ہو، ان کی طرف خطوط بھیجنے کی نوبت آئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کو سیکھنے کی تاکید فرمائی۔ ضرورت پیش آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ میری تمنا ہے کہ آپ یہ زبان سیکھ لو، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں عام لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، اس کا اخفائی بہتر ہوتا ہے، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سیکھی۔ اسی طرح جب جنگی میدان کے اندر منجنک اور روم کے اندر سب سے پہلے آئی، تو صحابہ کرام نے باقاعدہ جا کر منجنک، جس کو آج کے زمانے میں توپ خانہ کہا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کو سیکھا، پھر یہاں لا کر اس کو لاگو کیا۔ جس زمانے میں جس چیز کی ضرورت ہو اس کو اپنانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں انگریزی سیکھیے، اور ضرور سیکھیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، اور قرآن و سنت کی ترجمانی کے لیے، لیکن انگریز نہ بنیے۔ کوئی آدمی عبرانی زبان سیکھنا چاہے، سریانی زبان سیکھنا چاہے، سیکھ سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ انگریزی زبان سیکھنا چاہے، سیکھ سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن انگریز نہ بنے، یہود نہ بنے، اور نصرانی نہ بنے۔ تو آج کے زمانے میں ہم کیسے کام کریں؟ آج کے زمانے میں پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا کا دور ہے۔ لوگ اپنے خیالات کا اظہار واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، اور بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے مادھیم سے، تو اس کو اپنانا از حد ضروری ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی سنت کو سمجھ لیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو سمجھ لیا ہے، تو یہ بات سمجھنے میں ہمیں ذرہ برابر دقت محسوس نہیں ہوگی۔ آج باطل یوٹیوب کے ذریعے، ہالی ووڈ ہو، بالی ووڈ ہو، یا اسی طرح پورن انڈسٹری ہو، جس کو بلیو فلم کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے پورے معاشرے کے اندر، اور جو دنیا آج گلوبل ولیج بن چکی ہے، پوری دنیا ایک روم اور ایک شہر، ایک بستی بن چکی ہے، ایک محلہ بن چکا ہے۔ ہم سوشل میڈیا کا استعمال پیسوں کے لین دین میں تو کرتے ہیں، گفتگو میں کرتے ہیں، بات چیت میں کرتے ہیں، لیکن جب اسلام کی نشر و اشاعت کی باری آتی ہے تو ہم لوگ صوفی بسنت بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ طریقہ نہیں ہے، نبی کے زمانے میں تو یہ طریقہ نہیں تھا۔ تو جو یہ لوگ نہ اللہ کی سنت کو سمجھتے ہیں، نہ قرآن کو اچھی طرح پڑھتے ہیں، میں ان سے پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ ہم جس گاڑی کے اندر سفر کرتے ہیں، یہ نبی کے زمانے میں تو نہیں تھی، یہ تو آج کل کی پیدائش ہے، آج کل کی بناوٹ ہے۔ جس جہاز میں ہم سفر کرتے ہیں وہ بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ جس مائک کا ہم استعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے پروگراموں، بیانات کے اندر، جلسوں کے اندر، اجتماعات کے اندر، ہماری اپنی تنظیموں اور تحریکوں کے اندر استعمال کرتے ہیں، یہ مائک بھی نبی کے زمانے میں بالکل نہیں تھی، تو پھر کیا ضرورت ہے اس کو استعمال کرنے کی؟ اس لیے یہ ساری باتیں احمقانہ ہیں اور کم علمی پر، ناواقفیت پر مبنی ہے۔ اس میدان کو اگر ہم خالی کر دیں گے تو باطل یہاں اپنے اڈے جما لے گا جو جما لیا ہے۔ مسلمانوں نے تاریخ اٹھا کر دیکھیے،
مسلمانوں نے جب بھی جس میدان کو چھوڑ دیا ہے وہاں پر باطل نے اپنے قدم گاڑ دیے ہیں. سیاست کے میدان کو ہلکے میں لے لیا, سیریس نہیں لیا. تو آج سیاست کے میدان میں دیکھیے اسلامی نظام کا نفاذ کہاں پر ہے؟ خال خال کہیں نظر آتا ہے. ورنہ اسلام کا جو نظام تھا خلیفۃ فی الارض, جو ذمہ داری اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کو دی تھی, وہ میدان خالی کر دیا. اس لیے آج وہ میدان خالی ہے اور وہاں پر غیروں کا قبضہ ہے, غلط لوگوں کا قبضہ ہے کہ کرپشن کے بغیر کام ہوتا ہی نہیں ہے. تو اب اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اس کو اپنانا پڑے گا اور اس کے ذریعے اسلام کی صحیح رہبری کرے, صحیح ترجمانی کرے. لوگوں کے سامنے جو اسلام آیا ہے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو آتنکواد سے جوڑا ہے, ٹیررسٹ سے جوڑا ہے. حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے اسلام امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے. اور پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اسلام جو کہتا ہے جہاد جہاد اور جہاد, ماردھار. یاد رکھنا جہاد کا مقصد ماردھار نہیں ہے. پھر یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں کہ قرآن میں فلاں سلوک ہے, فلاں آیت ہے, اس میں لکھا گیا ہے جہاں کافر مل جائے اس کو مار ڈالو. حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب کافروں نے, غیر مسلموں نے ایگریمنٹ کو بریک کر دیا تھا, توڑ دیا تھا. اور یہ قاعدہ تو مسلم ہے, سب کے سامنے ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کسی قاعدے کو, کسی ایگریمنٹ کو بریک کرتا ہے تو اس کے اوپر پینلٹی آتی ہے, جرمانہ لاگو کیا جاتا ہے. اس لیے وہ اس زمانے کے حساب سے جنہوں نے ایگریمنٹ کو توڑا تھا ان کے بارے میں کہا تھا یہ جہاں ملے ان کو مار ڈالو. ورنہ اگر اسی پر عمل ہوتا تو میرا ہندو بھائیوں سے اور غیر مسلم بھائیوں سے ایک سوال ہے کہ وہ زندہ کیسے رہ جاتے؟ مسلمانوں کی اتنی سال حکومت رہی, 800 سال ہندوستان کے اندر حکومت رہی, وہ زندہ کیسے رہے؟ تمہیں جو اسلام لوگوں نے پہنچایا ہے وہ غلط توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے. کہتے ہیں اتنی آیتیں نکال دو, فلا کر دو. ارے پوری دنیا مل کر اگر اسلام کو ختم کرنا چاہے, قرآن کو مٹانا چاہے, نہیں مٹا سکتے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری خلاق اعظم نے لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہمیں نے قرآن کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. یا ذکر سے مراد صرف حافظ قرآن نہیں ہے بلکہ شریعت جاننے والے علماء اور اس کے جتنے بھی لواحقات اور جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس کے اندر آ گئی. تو باطل سوشل میڈیا کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے اپنی پالیسیوں کو اور اسی طرح اپنے جو خیالات ہیں اس کو پیش کرتے لوگوں کے سامنے. تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے اور ہمیں آج کے دور کے اندر اس ٹیکنیک کو اپنا کر لوگوں تک صحیح اسلام کی رہبری کرنی ہی پڑے گی. اگر اس میدان سے ہم ہٹ گئے تو باطل 100% اپنے اڈے جما لے گا اور پھر ہمارے لیے اسلام کو پہنچانا مشکل ہو جائے گا. اس لیے علماء کو چاہیے, داعی حضرات کو چاہیے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے اسلام کی نشر و اشاعت مدلل انداز میں ٹھوس اور واضح طور پر بیان کرے, بمانگ دہل بیان کرے, حق کو حق اور باطل کو باطل بیان کرے. آپ دیکھیے ذاکر نائک کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ آدمی اس سے بہت پہلے انگلینڈ کے اندر ایک اور صاحب تھے داعی اسلام احمد دیدات رحمہ اللہ. انہوں نے کھلا چیلنج کیا پادریوں کو, انگریزوں کو, یہود اور نصارہ کو. وہ اسٹیج سجاتے تھے اور شروع میں جب کیمرہ ایجاد ہوا تھا, ویڈیوگرافی ایجاد ہوئی تھی, اس وقت انہوں نے اس چیز کو سامنے رکھا, علماء سے مشورہ کیا اور پھر دنیا کے سامنے اسلام کی صحیح ترجمانی پیش کی, جس کے نتیجے میں کئی ہزار لوگ ان کے ہاتھ پر مشرب اسلام ہوئے اور ایمان کے اندر داخل ہو گئے. ان سے انسپائر ہو کر ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے, ان سے احمد دیدات سے انسپائر ہو کر, متاثر ہو کر, اور اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد سے متاثر ہو کر انہوں نے ہندوستان کے اندر اس کام کو جاری کیا. اور اس کے نتیجے میں چونکہ ہندوستان ہمارا ایک جو ہے سیکولر ملک ہے, جمہوریت والا ملک ہے, اس کے اندر ہر دھرم والے کو اپنے اپنے دھرم کے پرچار کی پوری اجازت ہے. دھرم کا پرچار آدمی کر سکتا ہے لیکن کسی کو زبردستی دین کے اندر, مذہب کے اندر کنورٹ اور داخل نہیں کر سکتا. خود قرآن نے کہا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ آیت غیر مسلموں کے لیے.
جب یہ بات مسلمان سے کبھی کسی معاملے کے بارے میں عملی طور پر کہا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں، یہ کافروں کے بارے میں، یہ غیر مسلموں کے بارے میں۔ اس لیے میں ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ مسلمان اور اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو زبردستی اسلام میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کو پیسے دے کر اسلام میں داخل کیا جائے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ اسلام کو پڑھیے، قرآن کو پڑھیے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو پڑھیے۔ دنیا کا سب سے بہترین انسان، بہترین قائد، بہترین کمانڈر، بہترین جنرل اگر کوئی گزرا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ کو جس میدان میں، جس فیلڈ میں کام کرنا ہے، آپ سب سے پہلے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو اٹھائیے۔ بدقسمتی سے ہمارے مسلمان خود نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانتے، نہ صحابہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، اس لیے جہالت کی اور ناواقفیت کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے ذاکر نائک، ان کے خیالات کچھ جو بھی ہو، ان کا عقیدہ جو بھی ہو، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے، ایک پلیٹ فارم کے ذریعے انہوں نے اس کو انجام دیا ہے۔ آج کے زمانے میں جہاں ہر دھرم والے، ہر مذہب والے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، بالکل اجازت ہے، بالکل حق ہے، کانسٹیٹیوشن نے ہم کو حق دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ذریعے دین کے ترجمانی کریں، اسلام کی ترجمانی کریں۔ امید ہے کہ یہ باتیں جو اللہ جل شانہ کی سنت لوگوں کے سامنے آئی ہے، انبیاء کی سنت جو لوگوں کے سامنے آئی ہے، اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو آج کے زمانے میں ہمارے لیے کام کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے اور تمام شعبوں کے اندر اخلاص، اتحاد، اتفاق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔